الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالعدل والإحسان وزين بجواهر الجمعة ركاب الشهور واللعبان رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعم الألبان الرحمن الرحيم في الخضور والديدان مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والفضل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وآن وإياك نستعين والأعداء من الجن والشياطين اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الهواء والبدع والعصيان آمين. إجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقاء الرحمن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا قادرا قهارا ملكا جبارا للذنوب غفارا للعلوم ستارا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كثيرا أما بعد خصوصا على شيخ الكبائر والصغار ومعدد العلم والوقار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار الصادق الصديق والإمام التحقيق قاتل الكفار والزنديق أمين المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم السلام من الملك الوهاب على الإمام العدل المزين المسجد والمحراب من وافق رأيه بالوحي والكتاب أمين المؤمنين وإمام الأعدلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم السلام عليك المنان على أمير الزمان كامل الحياء والإيمان بعد الجود واللسان أمير المؤمنين وإمام المسلمين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم السلام عليكم من الملك أمير المؤمنين وإمام الأسجين أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب على كل غالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم وعلى ولديه وقرة عينيه ورقبيه منكبيه الإمامين الهمامين السعيدين المقبولين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى المطهرين من القدم إلى الرأس أمه الشريفين بين الناس حمزة والعباس وعلى من تبعهم من الناس ومن المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى دار القرار وسلم تسليما دائما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک پہ ہے بارگاہ کے لیے اور اربوں خربوں درود و سلام رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین میرے اور دو جہاں کے آقا و مولا کریم ابن کریم جواد ابن جواد سخی ابن سخی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی پاک بارگاہ قدس کے لیے اللہ رب العزت کا الحمدللہ کا احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے اور اس کا پورا شکر ہے دوستوں کہ جس کی توفیق سے ہم آج جمعہ مبارک کے اس اجتماع میں اپنے پیر و مرشد کے آستانہ عالیہ پہ حاضر خدمت ہے. آج 22 جمادی الثانی کا دن ہے اور خلیفہ رسول خلیفہ بالفصل افضل البشر بعد الانبیاء حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے. تو آج ہم انہی کے کچھ مناقب، انہی کی باتیں، ان کے احوال، ان کے کچھ اقوال
آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہستی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کی انتہا کر دی، وہ ہستی جو صاحب حضور کے صاحب مزار بھی ہیں، صاحب غار بھی ہیں، اور سفر و حضر کے ساتھی بھی ہیں، جو زمانہ جاہلیت میں بھی ویسے ہی تھے جیسے زمانہ اسلام میں تھے، پاک صاف اور مطہر۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے اندر جاہلیت والی کوئی بات نہ تھی، اور سرکار دو عالم اسلام کے ساتویں پشت پیچھے جا کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا اور حضور کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا۔ ایک بار سے نشین فرمانے حاضرین محترم کہ چاروں خلفاء راشدین جو ہیں یہ قریشی النسل ہیں، قریشی النسب یعنی قریش کے ذات کے رہنے والے ہیں، قریشی ہیں، لیکن شاخیں یا گود جسے ہم کہتے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق قریشی ہیں لیکن ان کی شاخ کا نام ہے بنو تیم۔ سیدنا عمر فاروق بھی قریشی ہیں لیکن ان کی شاخ کا نام ہے بنو عدی۔ سیدنا عثمان غنی بھی قریشی ہیں لیکن ان کی شاخ کا نام ہے بنو امیہ، اور علی المرتضیٰ شیر خدا بھی قریشی ہیں لیکن ان کی شاخ اور نبی پاک کی شاخ ایک ہی ہے، بنو ہاشم۔ تو حضور بھی قریشی تھے، حضور بھی قریشی ہیں لیکن حضور کی شاخ مبارک کا نام بنو ہاشم ہے۔ چاروں خلفاء راشدین قریشی ہیں لیکن شاخیں الگ الگ ہیں۔ 2.5 سال بعد حضور کے پیدائش سے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ یہ ثابت بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی 3 نسلیں صحابی ہیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی۔ آپ کا نام عبداللہ حضور نے رکھا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کے القاب ہیں، اور والد کا نام ابو قحافہ اور دادا کا نام عثمان ہے۔ تو آپ کے ابا جان حضرت ابو قحافہ 97 سال کی عمر میں انہوں نے وصال فرمایا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں ایک دعا کروائی، یا رسول اللہ، حضور اللہ نے مجھے آپ کے صدقے ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا کیا، لیکن میرے والد صاحب ابھی تک مومن نہیں ہوئے، مسلمان نہیں۔ تو حضور مہربانی فرمائے ان کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ان کو ایمان عطا فرمائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو کچھ دنوں کے بعد ہی حضور مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے ابا جی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو حضور ان کو دیکھ کے خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج کیسے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ابا کو کلمہ پڑھا دیں۔ تو حضور نے فرمایا، ابو بکر ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی، تم مجھے خود اپنے گھر میں بلا رہے تھے۔ یعنی محبت کا اندازہ لگایا آپ، اور حضور کے شوق کا اندازہ کہ حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ ان کو یہاں، بوڑھے تھے نا، ضعیف تھے، ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی، مجھے اپنے گھر میں بلاتے میں وہاں آ جاتا، وہاں آ کے ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ تو اتنا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر۔ تو پھر آپ نے آپ کے ابا جان کو بٹھایا، کلمہ پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل۔ تو ان کے داخلے کے بعد یہ 3 نسلیں صحابی رسول کا شرف انہوں نے حاصل کیا، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی۔ اور آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضور کے عقد مبارک میں تھی، بی بی سیدہ عائشہ پاک۔
تو 2 بیٹے آپ کے ہوئے محمد اور عبد الرحمن، اور 3 بیٹیاں ہوئی، بی بی عائشہ، بی بی اسما اور ایک اور صاحبزادی تھی۔ تو حضرت محترم حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، کہ اے میرے ابو بکر تم آگ سے آزاد ہو، آگ سے آزاد ہو۔ تو اس وقت کے بعد، اس ارشاد کے بعد آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں اس پر ہم ذرا بعد میں آتے ہیں، پہلے آپ کا یہ شان سنیں کہ قرآن حکیم نے حضور سیدنا صدیق اکبر کے جملہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا ریگزار عرب میں، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی پاک کی اور مسلمانوں کی دشمنی بڑھ گئی، حضور کی دشمنی بڑھی۔ کفار نے حضور کو اور حضور کے ساتھیوں کو طرح طرح سے نقصان، پریشانی، ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور ایسے پرآشوب حالات میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی، اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ ایسے پرآشوب حالات کے اندر ہر 10 آدمیوں میں سے 5 آدمی وہ ہوتے جو سیدنا ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ یعنی 10 آدمی مسلمان ہوئے نا، فرض کریں ایک دن میں یا ایک ہفتے میں 10 آدمی، تو ان 10 میں سے 5 آدمی وہ ہوتے جو ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوستان گرامی قدر، بڑے بڑے نام آپ ذرا سنتے جائیں، حضرت عثمان غنی، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبداللہ، خالد بن سعید بن العاص، حضرت ابو عبیدہ، ابو سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون، یہ وہ صحابہ ہیں، اور یہ سارے اشرف مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سرکار سیدنا صدیق اکبر کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام سے قبل حضور سیدنا عثمان غنی سیدنا ابو بکر صدیق کے دوست تھے، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے، یہ بھی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عثمان غنی تشریف لائے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اور کہنے لگے کہ بھائی میرا تو سارا کچھ ہی آپ کے ساتھ تھا، میرا نفع بھی آپ کے ساتھ ہے، نقصان بھی آپ کے ساتھ، اب آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا مجھے بھی انہی کے پاس لے جائیں اور مسلمان کروا دیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسلمان کروایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کروایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر 10 آدمی جو مسلمان ہوتے تھے اس زمانے میں، ان میں سے 5 وہ ہوتے تھے جن کو میرے اور آپ کے آقا مولا سیدنا ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ چلو کلمہ پڑھو۔ یہ اسلام کے وہ اختر ہائے تابہ ہیں جن کی مثال بعد میں نہیں ملتی، لیکن ان کا مرکز شمسی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت محترم یہ روشن ستارے ہیں، لیکن ان کا مرکز شمسی، ان کا سورج ابو بکر صدیق کی ذات تھی، جن کے ارد گرد یہ گھومتے تھے۔ اب آئیے آپ کے مبارک کنیت کی طرف، جس کو ہم جانتے ہیں لفظ ابو بکر کے نام سے۔ اس کی بے کے اوپر پیش ڈال دیں تب بھی یہ با مانا ہے، زیر ڈال دیں تب بھی یہ با مانا ہے، اور زبر ڈال دیں تب بھی یہ با مانا ہے۔ اگر
بے کے اوپر پیش ڈالنے کا، ابو بکر، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ بھی با معنی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا، بکر کہتے ہیں صبح کے اجالے کو۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، بکرۃ و اصیلا، اللہ کو صبح شام یاد کرو۔ بکر کہتے ہیں صبح کے اجالے کو، اور اصیلا کہتے ہیں شام کو۔ تو اگر ہم لفظ کریں کہ ابو بکر، تو اس کا معنی بنے گا وہ ہستی جس کے ذریعے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں دوستو، سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے، اور ان سے اسلام کا آگے آغاز ہوا۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے پڑھا، خواتین میں حضرت اما پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ تو لفظ ابو بکر کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کے ذریعے اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اب آئیے بے کے نیچے زیر لگائیں تو کیا بنے گا؟ ابو بکر۔ تو بکر باکرہ لفظ سے نکلا ہے، اور باکرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے کبھی کسی غیر محرم مرد کو نہ چھوا ہو، کبھی کسی کوئی بدکاری نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، جو پاک صاف ہے، اسے باکرہ کہتے ہیں۔ تو اس کا لفظ جو با کے نیچے زیر لگانا ہے، ابو بکر، اس کا معنی بنے گا وہ ہستی جس نے کبھی کسی گناہ کو چھوا تک نہیں۔ ابو بکر، اور یہ بات ذہن نشین فرمانے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر ان چند ہستیوں میں شامل ہیں، ان چند ہستیوں میں پہلے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کوئی حرام کام نہیں کیا۔ جب حضور کا کلمہ نہیں پڑا تھا ابھی تک، جب آقا دو جہاں نے اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، اس وقت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کوئی حرام کام، حرام گناہ نہیں کیا، اس کے قریب بھی نہیں گزرے۔ وہ زمانہ جب شراب پانی سے زیادہ آسانی سے پی جاتی تھی، پانی سے زیادہ وافر مقدار میں ملتی تھی، اس زمانے میں بھی حضور سیدنا صدیق اکبر نے شراب کو چھوا تک نہیں، پینا تو دور کی بات۔ وہ زمانہ جب بت پرستی عام تھی، ہر طرف لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور ایک واقعہ سننے بڑا تاریخ میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ابا جان جو کہ بت پرست تھے پہلے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو مارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، ان کو مار رہے تھے ڈنڈوں سے، اور چھوٹی عمر تھی آپ کی سیدنا صدیق اکبر کی، 6-7 سال۔ تو آپ کی امی جان، ان کا نام تھا حضرت بی بی ام الخیر سلمہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ۔ تو انہوں نے اپنے شوہر ابو قحافہ سے پوچھا کہ بچے کو کیوں مار رہے ہیں آپ؟ ان کا نام دیا ابو بکر، تو اس وقت نام نہیں تھا، یہ تو حضور نے عنایت فرمایا بعد میں۔ تو اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو والد صاحب ابو قحافہ کہنے لگے کہ میں اس کو لے کے گیا ہوں مندر بت کی عبادت کرنے کہ وہاں سجدہ ریز ہو، تو اس نے انکار کر دیا، بلکہ بت کو گالیاں نکالی۔ تو عمر پاک حضرت بی بی ام الخیر سلمہ جو کہ سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ ہے، وہ فرمانے لگی اپنے شوہر کو، ابو بکر صدیق کے والد کو، کہ جناب آپ اس کو مت ماریں، اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو اس کے بچپن کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اس کا جب یہ میرے پیٹ میں تھا ابو بکر، ماں کہہ رہی، تو میں گئی اپنے بت کی عبادت کرنے، وہاں سجدہ ریز ہونے، تو جیسے ہی میں بت کے آگے جھکنے لگتی، میری کمر میں اتنی شدید درد اٹھتی کہ مجھ سے جھکا ہی نہ جاتا۔ 2-3 دفعہ 4 دفعہ میں نے یہ کیا، لیکن مجھ سے جھکا ہی نہ گیا۔ تو میں بڑا پریشان ہوئی، تو میں ایک نجومی کے پاس جا پہنچی، آپ کی امی جان کہتی ہیں۔ نجومی کو میں نے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہے کہ میں جب بھی اپنی عبادت پرارتھنا کے لیے جھکتی ہوں تو میری کمر میں بڑا درد ہوتا ہے۔ تو اس نجومی نے، وہ بھی صاحب علم تھا بڑا، اور اس کے پاس کتابوں کا علم تھا، قرآن پاک کو اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، پرانی بات ہے پہلے،
تو اس نے کہا اما جی آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہوگا، تو اس لیے وہ آپ کو جھکنے نہیں دیتا کسی غیر اللہ کے سامنے، یہ جو درد آپ کو اٹھتا ہے اسی بچے کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ تو اے ابو قحافہ اس نے جب میرے پیٹ میں تھا تب مجھے جھکنے نہیں دیا، تو آپ اس کو کیوں مار رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں اس کے حال میں۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں دوستوں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کا دامن اس وقت بھی غلاظت سے پاک تھا جب ہر طرف غلاظت ہی غلاظت تھی۔ تو آپ سرکار سیدنا صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے قریب سے نہیں گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غار کے اندر حضور 3 دن اور 3 راتیں رہے تو وہاں پر حضور سیدنا صدیق اکبر حضور کی اور اپنی حالت دیکھ کر پریشان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وہ میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جملہ، اور کوئی آیت مبارکہ اتاری، وہ واقعہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے غار والا۔ تو اللہ کی نے فرمایا، آیت قرآنی ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، یہ حضور نے جملہ کہا تھا ابو بکر کو، تو اللہ نے اس کو آیت بنا دی، قرآن پاک کی آیت۔ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ کی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ نیچے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تلاش کرتے کرتے اوپر بھی چلے گئے غار ثور میں۔ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے، میں صرف لفظ حزن پہ آج تھوڑی سی ایک بات بتاؤں گا کہ حزن جو ہے وہ غم ہوتا ہے، غم کی بھی کئی اقسام ہے نا۔ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کا ہو، اپنا نہیں، دوسرے کا غم، اس کو حزن کہتے ہیں۔ حزن جو اپنا غم ہو اس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں، اپنی تکلیف ہو اس کو کئی، حزن جو ہے حزن یہ کہتے ہیں دوسرے کو، دوسرے کے غم کو، دوسرے کو کوئی تکلیف ہو تو پریشان ہو۔ مثلا ایک دوست ہے، دوسرا دوست کسی مصیبت میں آ جائے تو پہلا دوست پریشان ہو جائے کہ میرا دوست بڑا پریشان ہے مصیبت میں، تو اس کو کہیں گے کہ پہلے کو دوسرے کا حزن ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو لا تحزن، اے میرے ابو بکر پریشان نہ ہو، تمہیں میرا غم ہے کہ یہ حملہ کر دیں گے کفار، حضور کو نقصان پہنچا دیں گے، نہیں تم میرا غم نہ کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا اب یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں فرمایا ہمارے ساتھ ہے۔ اس ٹکڑے میں بھی ذرا غور کریں کہ ابو بکر کو اپنی ذات کے ساتھ ملا کے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت محترم حضور سیدنا صدیق اکبر کو حزن تھا، غم تھا تو مصطفیٰ کی ذات کا، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اپنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سرکار دونوں پاک ہستیاں سیدنا صدیق اکبر اور نبی پاک کی ذات جب روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، تو وہاں پہ ان کافروں نے چوکی لگا رکھی تھی پولیس کی، اس وقت کی پولیس کی، تو سرکار دو عالم کجاوے میں تھے، ان پر کجاوا تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر باہر تھے، تو اب وہ جو کفار تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا تعارف ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ بتایا میرا نام عبداللہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ کون ہستی ہے؟ اب اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ نبی پاک ہے تو پھر یار غار کون کہتا؟ تو اگر خدا نہ خواستہ جھوٹ بول دیتے کہ یہ کوئی اور ہے، مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر صدیق کون کہتا؟ بات سمجھے؟ پھر صدیق کون کہتا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ حضور نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، اور اس میں کوئی شک ہے؟ مصطفیٰ نے سب کو سیدھی راہ دکھائی قیامت تک آنے والوں کو۔
آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، سچ بولا اور وفا کی بھی انتہا کر دی، بے وفائی بھی نہیں کی مصطفیٰ سے۔ فرمایا یہ وہ ہستی مبارکہ ہے جنہوں نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی۔ تو جب آپ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ پھر مدینہ طیبہ کی طرف آپ رفتے سفر آپ نے باندھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات آپ سے روایت مروی ہے، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی نا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ نے فرمایا وہ لوگ، وہ ہستی پاک جو سچ لے کر آئی اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی۔ یہاں سے ابو بکر صدیق کی شان صدیقیت شروع ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس روایت کے جو ہے وہ راوی ہیں، گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد حضور سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ واقعہ معراج ہوا، بڑا مشہور، اگلا مہینہ معراج کا مہینہ ہے، معراج النبی کا مہینہ ہے۔ حضور تشریف لے گئے آسمانوں پر، حضور اللہ کریم نے نبی پاک کو اپنے دیدار فرد آثار سے نوازا، اور جب واپس آ رہے تھے تو سیدنا رسول اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ یا جبریل ان قومی لا یصدقنی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو سیدنا جبریل امین نے بڑے ہی ادب سے عرض کیا نبی پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ان ابا بکر یصدقک، حضور سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق فرمائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ عجیب اتفاق دیکھیں کہ جس دن نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، اس وقت بھی ابو بکر مکہ میں موجود نہیں تھے، اور جب معراج سے واپس تشریف لے آئے جس رات جس دن، اس وقت بھی صدیق اکبر مکہ میں نہیں تھے۔ تو واپس تشریف لے آئے تو پھر ابو جہل نے ایک سوال کیا سیدنا صدیق اکبر سے کہ اے ابو بکر، کوئی شخص اگر کہے، کوئی، حضور کا نام نہیں لیا، کوئی شخص کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا، جنت دوزخ دیکھ کے واپس آ گیا، تو یہ ممکن ہے؟ اس نے آپ نے فرمایا کوئی شخص کہے تو یہ ممکن نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے دوست محمد مصطفیٰ ایسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پکار کر کہا کہ اگر وہ فرماتے ہیں تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ہستی پاک جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی مبارکہ ہے دوستان گرامی جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی، اور پھر ایسے تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو قرآن پاک میں صدیق کہا، اور وہاں سے پھر حضور کہ اس پیارے غلام ہمارے آقا کی شان صدیقیت کا آغاز ہوا۔ حاضر محترم، ایک لقب آپ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا عتیق بھی ہے، اور عتیق لفظ عتق سے نکلا ہے، اور عتق سے کا معنی ہوتا ہے بچاؤ، بچنا، اور عتیق آپ کو اس لیے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر انت عتیق من النار، کہ آپ دوزخ کی آگ سے آزاد ہیں، دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ تو اس لیے آپ کا ایک لفظ مبارک عتیق بھی ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس کو بیت عتیق؟ اس لیے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، تو دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی جب ہم زیارت کر لیتے ہیں، اس لیے اس گھر کو اللہ پاک نے بیت عتیق کہا۔ تو عتیق کا معنی کیا ہوا؟ وہ ہستی یا وہ جگہ جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اثر انداز نہیں کر سکتی۔
ساری زندگی حضور کا ہر غزوہ مبارک میں ساتھ دیا، اور آپ کا ایک قول مبارک بڑا مشہور اور معروف ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور نے ایک سوال کیا مختلف صحابہ سے، ہر صحابی سے الگ الگ پوچھا، اور سوال کیا تھا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ سب نے جو اس وقت موجود تھے صحابہ کرام کی بات وہ انہوں نے جواب دیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا تو عرض کی حضور مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں دنیا میں، اس دنیا میں۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ کون سی 3 چیزیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی چیز ہے کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، النظر الیک، دوسرا میرے پاس جو کچھ ہے میں سب کچھ آپ پر لوٹا دوں، آپ پر قربان کر دوں، انفاق الیک، اور دوسرا حضور میری یہ خواہش ہے دنیا میں کہ میں ہر وقت آپ کے سامنے بیٹھا رہا کروں۔ پہلا کہ ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہا کروں، دیکھتا رہا کروں، دوسرا میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں قربان کر دوں، اور تیسرا حضور آپ کے ہاتھوں کے درمیان یعنی آپ کے سامنے چہرہ انور پر بیٹھا رہوں۔ یہی واقعہ جو میں نے عرض کیا دوستو، یہی بات اس واقعے کی شاہد ہے، اس واقعے میں سے نکلتی ہے کہ غزوہ تبوک جب ہوا، بڑا مشہور غزوہ، اس وقت ہر صحابی نے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق جہاد کے لیے سامان عطا کیا۔ حضور سیدنا عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اپنے گھر کا سارا سامان حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دے دیے، اور آپ کے دروازے کے آگے ایک ٹاٹ کا کپڑا لٹکا ہوا تھا، وہ اتار کر اپنا صدر چھپایا، ایک ٹاٹ کا کپڑا اس سے، اور سارا سامان دے دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیواروں میں ایسے ہاتھ مارتے تھے کہ کوئی سوئی بھی باقی اگر بچ جائے تو وہ بھی میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سوئی بھی میرے گھر موجود نہ رہے۔ تو حاضرین محترم پھر تاریخ گواہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ قدس میں، اور انہوں نے بھی اسی خاص قسم کا وہ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا تھا۔ تو حضور نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا سارے فرشتے وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو حضور نے پوچھا جبریل یہ لباس کیسا ہے، یہ کیا چکر ہے آج، یہ کیا بات ہے، کیا حکمت ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ کریم آقا، حضور آپ کے ابو بکر کی ادا اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے حکم دے دیا کہ سارے فرشتے آج یہ لباس پہنو جو میرے مصطفیٰ کے صدیق اکبر نے پہنا ہوا، سارے کے سارے فرشتے۔ تو حضرت محترم سیدنا جبریل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے، اور قرآن گواہ ہے اس مبارک واقعے کا۔ جبریل امین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچایا ابو بکر کو، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کریم پوچھتا ہے، اللہ کریم نے ابو بکر کو سلام بھیجا اور پوچھتا ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو، کیا آپ مجھ سے راضی؟ خدا پوچھ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ جواب ہے کہ میں تو راضی ہوں، وہ مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، وہ مجھ سے راضی رہے۔ پھر اس کو اللہ پاک نے وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ کے الفاظ کے ساتھ سورہ اعلیٰ کے اندر 30ویں سپارے میں وہ ذکر کیا۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار بڑی دعائیں دی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس وجہ سے کہ آپ کا ایک پیارا غلام، آپ کا پیارا امتی جس کو دنیا حضرت بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ امیہ بن خلف بدبخت یہودی کے غلام تھے، تو وہ اتنا مارتا تھا، آپ پر ظلم کرتا کہ کئی ٹن وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھتا، تپتی
ریت پر آپ کو لٹاتا اور آپ کا خون نکلتا، جلد سڑ جاتی، تو وہ آہد آہد کہتے حضور کا نام پکارتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت سیدنا بلال حبشی سے، آپ نے ایمان کیسے لائے، ایمان کیسے قبول کیا اسلام؟ انہوں نے کہا جی میں مکہ کی گراج تھی، بڑی پرانا واقعہ ہے، تو میرا جو یہ مالک تھا مجھے بڑا تشدد کر رہا تھا، تو مجھے بخار چڑھا ہوا تھا بڑا، اور میں سخت بیمار تھا، تو اس نے کہا یہ پوری جتنی بھی گندم پڑی ہے، جتنی بوریاں بھی ہیں، یہ تم نے آج پیس کر سونی ہے، ان کا آٹا بنا کر۔ تو مجھے بخار بہت زبردست تھا، تیز، تو اتنے میں رو رہا تھا اور آٹے کی چکی کے پاس گیا، تو اتنے میں ایک بڑی پیاری ہستی آئی، انہوں نے مجھے گرم دودھ پیش کیا، تو گرم دودھ پیش کیا اور فرمایا کہ تم جاؤ سو جا کے، یہ سارا آٹا میں پیس دیتا ہوں۔ تو وہ جو مبارک ہستی تھی انہوں نے سارا آٹا جتنا بھی ان کے مالک نے کہا وہ پیس دیا، تو ان کی حضرت سیدنا بلال حبشی کی خدمت کی، ان کو دبایا، بخار تھا ان کو، تو جب وہ جانے لگے تو بلال حبشی نے کہا جی اپنا تعارف تو کرواتے جائیں، آپ کون ہیں، اتنی مہربانی مجھ پر کی؟ تو آپ نے فرمایا دنیا مجھے محمد کہتی ہے۔ تو جب ان کا یہ حسن اخلاق دیکھا، جس دن انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، میں نے اسی دن ہی کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہ بدبخت جو تھا میرا مالک امیہ بن خلف، یہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ تو حضور کی یہ خواہش تھی کہ کوئی اللہ والا کوئی شخص جائے میرے بلال کو اس سے چھڑا کے لے جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق کے حصے میں یہ نعمت آئی، وہ پیسے لے کر گئے، تو جب جانے لگے نا تو نبی پاک نے کہا ہے ابوبکر اس سودے میں مجھے بھی شامل کر دو۔ اتنی بڑی بات تھی بلال حبشی کو چھڑانا، آزاد کروانا اس کے چنگل سے، اس کے ظلم سے، بلال حبشی کو اتنی بڑی بات تھی دوستو، اتنی بڑی سعادت تھی کہ حضور نے فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ ابوبکر اس سودے میں مجھے بھی شامل کر دو، تو آپ نے فرمایا حضور آقا اور غلام ایک سودے میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے، تو آقا اور غلام ایک سودے میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ نیکی میرے پرڑے میں ہی رہنے دے۔ تو آپ گئے، اس نے منہ مانگی، جتنا اس نے پیسے مانگے، دینار درہم، سیدنا صدیق اکبر نے اس کو منہ پہ مارے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھڑا کر جو ہے وہ لے آئے۔ اور حضرت محترم پہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ وہ غلام ہوئے حبشہ کے رہنے والے، چاہے ہونٹ موٹے تھے، چاہے ناک مبارک آپ کی موٹی تھی، لیکن چلتے زمین پر تھے تو ان کی آواز حوروں کے دلوں میں عرش پر، جنت پر سنی جایا کرتی تھی، تو یہ وہ غلام ہوئے۔ تو ان کو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑا کر حضور کی بارگاہ قدس میں پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی مبارکہ ہیں جو کہ نبی پاک کی توجہ اتحادی کا منظر، توجہ اتحادی۔ اب نگاہ اتحادی یا توجہ اتحادی کیا ہے، اس کی پہلے ایک مثال سنیں کہ شیخ جب اپنے مرید پر یا نبی اپنی امتی پر نگاہ اتحادی ڈالتا ہے، نگاہ اولیاء اور نگاہ مصطفیٰ کی کئی اقسام ہیں، ہم تو جانتے نہیں اور بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمارا کم علم ہے اس کے مطابق اللہ والے جب اپنے مریدوں پر، اپنے پاس آنے والوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، اس کی 7 اقسام ہوگی، سینکڑوں، لیکن ہمیں اتنی معلوم ہے، ہمارا کم علم، ہمارا ناقص علم اتنا کہتا ہے، اس کی 7 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے نگاہ اتحادی، توجہ اتحادی۔ اس میں جب شیخ اپنے مرید پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ نگاہ اتحادی ڈالے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے باطن کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہر کو بھی اپنے جیسا کر لیتا ہے، یعنی شکل بھی اپنے جیسی بنا لیتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال، بڑا مشہور واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور ان کے خاندان نقشبندیہ کے امام اور ہندوستان میں نقشبندی سلسلہ کے بانی خواجہ مجدد الافسانی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک نان بھائی تھا، تو رات کو آدھی رات مہمان آ گئے، کچھ مہمان آئے تو انہوں نے اس کو اٹھایا، بیٹا اٹھو میرے مہمان آئے، کھانا پکاؤ۔
آدھی رات کا وقت، وہ اللہ والے تھے، وہ بھی کچھ روحانی لوگ تھے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، اس نے بڑی محبت سے آٹا گودا کھانا پکایا، گرم کیا سالن اور ان مہمانوں کے آگے رکھا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوش ہوئے اور کہا بیٹا تم نے آج میرے مہمانوں کو خوش کیا، خدا تم سے خوش ہو جائے، مانگو کیا مانگتے ہیں، آج تم نے مجھے خوش کیا، مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس نے نہ دنیا مانگی، نہ جاہ و جلال مانگا، نہ عزت و حشمت مانگی، نہ ہیرے جوہرات مانگے، نہ سونا چاندی مانگا. اس نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا کرتے. بس وہ سیدھا تھا نا، بالکل سیدھا درویش آدمی تھا اور درویشوں کا ہی غلام تھا. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھائی روٹیاں پکانے والا تھا. تو اس نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا کرتے. تو آپ نے حضرت باقی باللہ نے اس پر توجہ اتحادی ڈالی، نگاہ اتحادی، جس کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، نگاہ اتحادی ڈالی. تو جب حجرے سے باہر نکلے کمرے سے تو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ کون باقی باللہ ہے اور کون نام بھائی، یعنی دونوں کی شکلیں ایک ہو چکی تھی. ہاں فرق یہ تھا کہ باقی باللہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں تھے اور یہ بدہوش تھا، ڈولتا تھا. تو 3 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا نان بھائی کا. تو یہی حضور کی توجہ اتحادی کے مظہر تھے سیدنا صدیق اکبر. کیسے؟ سنیں معاملات کہ جو واقعات میرے مصطفیٰ کے ساتھ پیش آئے وہی معاملات حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ پیش آئے. غار ثور میں 3 دن جب رہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام کیا کرتے تھے، گود میں. تو حضور کی پیدائش سوموار والے دن ہوئی، سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی. حضور کا وصال سوموار والے دن ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال بھی سوموار والے دن ہوا. حضور کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہوئی. جس چارپائی پر مصطفیٰ نے وصال فرمایا اسی چارپائی پر حضرت ابو بکر صدیق نے وصال فرمایا. وصال کے بعد جو چادر مبارک میرے آقا دو جہاں کے اوپر دی گئی وہی چادر ابو بکر صدیق کے اوپر دی گئی. وصال سے قبل حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو بلایا حضور نے اور فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک کرواؤ. حضور نے وصال سے قبل اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت بی بی سیدہ عائشہ پاک کو بلایا. تو بی بی عائشہ پاک نے اپنے منہ میں مسواک نرم کر کے وہ مصطفیٰ کو کروائی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا حضور سیدنا صدیق اکبر نے بھی وصال سے قبل اپنی بیٹی کو بلایا عائشہ صدیقہ کو اور فرمایا بیٹی مجھے مسواک کرواؤ. تو آپ نے اپنے منہ میں مسواک نرم کی پہلے بی بی عائشہ نے، پھر مصطفیٰ کو کروائی، پھر ابو بکر صدیق کو کروائی. یعنی جو واقعات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے وہی سارے واقعات سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ پیش آئے. اسے کہتے ہیں فنا فی الرسول. فنا فی الرسول، وہ رسول پاک کی ذات میں فنا تھے اور حضور کی توجہ اتحادی کے مظہر تھے. نبی پاک کا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کا نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوا اور ان کی لاش کو خانہ کعبہ میں حجاج بن یوسف بدبخت نے لٹکا دیا. جب یہ پیدا ہوئے نا عبداللہ بن زبیر تو حضور خود گڑتی دینے گئے. یہ بی بی اسما کے بیٹے تھے اور بی بی اسما حضرت عائشہ سے چھوٹی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی. تو حضور خود ان کو گڑتی دینے گئے. گڑتی دینے تحنیک جسے عربی میں کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو. زبیر بن عوام کے یہ بیٹے تھے، بی بی اسما کے بیٹے. تو خود ان کو گڑتی دینے گئے. تو جب یہ بڑے ہوئے جوان ہوئے شہید ہوئے تو ان کی لاش جب لٹکا دی گئی خانہ کعبے کے سیر میں تو کسی بندے نے کہا جی اب شام تک تو اس میں سے بدبو شروع ہو جائے گی اس لاش میں سے. تو ایک صحابی تھے بڑے 90-95 سال کے بوڑھے، انہوں نے کہا یہ ہستی وہ ہستی ہے جس کو نبی پاک نے جب یہ پیدا ہوا حضور نے خود اپنی گھڑتی دی، اس کے جسم سے بدبو نہیں آ سکتی. حضور کے لعاب دان کا اتنا اثر ہے اس جسم میں. یہ
جس جسم کو تم کہتے ہو بدبو آ جائے گی، اس جسم کے اندر نبی پاک کا لعاب شامل ہے، اس میں سے بدبو نہیں آ سکتی۔ تو حضرت محترم یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بڑا مشہور واقعہ آخر میں وہ بھی سنتے جائیں آپ کے وصال کا، کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے قبل کچھ دن پہلے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے کہ علی جب میرا وصال ہو جائے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میرا جنازہ کروا کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانا۔ میری خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہوں، تو میری جنازہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ قدس میں لے جانا اور آواز لگانا کہ یا رسول اللہ وہ غار والا ساتھی آیا آپ کا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر حضور اجازت دیں، سیدنا صدیق اکبر علی المرتضیٰ کو وصیت فرما رہے ہیں، اگر اجازت دیں تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا، پہلو میں، تو اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی مولا علی شیر خدا کو۔ تو وہی ہوا دوستان گرامی، آپ کا وصال مبارک ہوا، آج 22 جمادی الثانی ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ وصال ہوا تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ نے مولا کائنات نے غسل مبارک دیا، دیگر صحابہ نے بھی دیا، جنازہ مبارک پڑھایا۔ پہلے خلیفہ اسلام اور حضور کے منظور نظر، حضور کے غلام، حضور کے منظور نظر سیدنا صدیق اکبر کی پاک چارپائی اٹھا کر حضور نبی پاک کے روضہ انور کے سامنے رکھ دی، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے بڑے ادب سے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ آپ کے غار والا ساتھی آیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت محترم بخاری اور مسلم کی روایات شاہد ہیں، گواہ ہے کہ حضور کے روضے کے دروازے کے دونوں پٹ کھل گئے اور اندر سے آواز آئی کہ میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو، اوصل الحبیبہ الی الحبیب، دوست کو اس کے دوست کے ساتھ ملا دو۔ تو پھر یہ جب اشارہ ملا، یہ حکم ملا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاک پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے دوستو کہ جو عرش عظیم سے بھی بلند ہے، جس کی شان، جہاں پر اس وقت میرے اور آپ کے تاجدار آقا اور یہ دو مقدس ترین ہستیاں ابو بکر اور عمر اس وقت آرام فرما۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نسیم گولڑی کے شعر کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا اختتام کرنے لگا ہوں۔ ان کی بڑی مشہور نعت ہے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اس میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نام سن کر ابو بکر و عمر کا لب پر، نام سن کر ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ تو دوستو جو ابو بکر صدیق کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ ڈائریکٹ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو حضور سیدنا صدیق اکبر کی غلامی میں رکھے اللہ کریم۔ آپ نے جو مصطفیٰ کریم کا غلامی کا علم بلند کیا پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، اس علم کے نیچے ہمیں بھی اللہ کی جگہ عطا فرما دے۔ اللہ کی ہمیں حضور سیدنا صدیق اکبر کے اسوہ حسنہ پر، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی میری معروضات کو قبول منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحہ بکرۃ واسیلا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سميعا قديرا ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله مخاطب نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات والارض برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق لامير الزمان بانواع البركات والاحسان. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجبار يذكركم وادعوه يستجب لكم. ذكر الله تعالى اعلى وعز وجل وتموهم وعز اكبر والله يعلم ما تصنعون.